والد صاحب پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ ان کی ملازمت کو 3 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ ان کی شادی ہو گئی۔ والدہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ والد صاحب کا تعلق ایک غریب دیہاتی گھرانے سے تھا۔ تبھی ابا کی سوچ بھی کچھ گاؤں والوں کے ماحول سے مطابقت رکھتی تھی۔ والدہ اپنے جیون ساتھی کے برعکس تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابا کو ہر بات پر دیہاتی ہونے کا طعنہ دیتی تھیں۔ کچھ عرصہ تو برداشت کیا، مگر رفتہ رفتہ وہ بھی بیوی کے ان طعنوں کا برملا جواب دینے لگے۔ اب لڑائی جھگڑا معمول بن گیا۔ اسی دوران ماں نے مجھے جنم دیا۔ میں نہایت گوری چٹی، خوبصورت اور معصوم سی تھی، مگر دادی نے اس کارن گود میں نہ لیا کہ ان کو امید تھی پوتا ہوگا۔ بھلا اس میں والدہ کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ خیر، والد صاحب نے ماں کو سمجھایا۔ ان کے سمجھانے سے دادی چپ ہو گئیں۔ اصل پھوٹ تو اس وقت پڑی جب میری ماں نے یکے بعد دیگرے بیٹیوں کی لائن لگا دی۔ والد صاحب دیہاتی صحیح پر پڑھے لکھے تھے۔ وہ ہم 4 بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ دادی سے بھی کہتے، ان معصوموں کو کچھ مت کہا کرو، ورنہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ان کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں اور تم ایک معمولی ٹیچر ہو۔ دادی جواب دیتی، تو کیا ان کو ڈانٹ ٹپٹ میں رکھنے سے ان کے نصیب سنور جائیں گے؟ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، بس ان کے لیے دعا کیا کرو۔ سب سے بڑی میں تھی، جب سے پیدا ہوئی گھر میں جھگڑا ہی دیکھ رہی تھی۔ کبھی والد صاحب والدہ میں، کبھی دادی کا میری ماں کے ساتھ، اور کبھی پھوپھیاں آستینیں چڑھائے لڑنے پہنچ جاتی۔ ماں کو اپنے گھر کے ماحول سے اتنی نفرت تھی کہ وہ ہر وقت افسردہ اور عدم بزار رہنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی ہم بیٹیاں بھی ان کے اس چڑچڑے پن کی لپیٹ میں آ جاتیں۔ ظاہر ہے میرے حساس ذہن نے ان حالات کا بہت اثر لیا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں۔ لڑائی جھگڑے کا خوف تو بہت بچپن سے میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ جوں جوں شعور آنے لگا، دن بدن حساس اور خاموش رہنے لگی۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ یوں بھی میں ذہین نہ تھی۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ والدہ نے 8ویں کے بعد سکول سے اٹھا لیا تھا۔ ماں کی خواہش کے باوجود میٹرک نہ کر سکی۔ سکول چھوڑا تو گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پر آ رہیں۔ دن بھر خاموشی سے کام میں لگی رہتی، کسی سے بات چیت اور نہ ہنسی مذاق۔ ہر وقت یہی خوف ذہن پر سوار رہتا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ابا کے جاننے والوں نے ان کو ایک رشتے کے متعلق بتایا۔ ابا جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کا بوجھ اتارنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی آئندہ حالات کا کیا بھروسہ تھا۔ ابھی انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کی بھی شادی کرنی تھی۔ تبھی والد نے ان لوگوں سے جو رشتہ لانا چاہتے تھے، کہا کہ ان کو ہمارے گھر بھیج دو۔ لڑکے والے ہمارے گھر رشتہ دیکھنے آ گئے۔ میری شکل و صورت اچھی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ والدہ سے کہنے لگے، ہم صرف اچھی سیرت والی بہو چاہتے ہیں، جو سلیقہ شعر ہو، کھانا پکانا جانتی ہو۔ اس سے زیادہ ہم کو کچھ نہ چاہیے۔ اس بات کی تو آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میری ماں نے جواب دیا، میری بیٹی نیک سیرت اور گھریلو کام کاج میں طاق ہے، بس ایک کمی ہے کہ چلاک اور زمانہ ساز نہیں ہے، زمانے کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں بھی ایسی بہو چاہیے جو چلاک نہ ہو، بس سیدھی سادھی ہو۔ اسی وقت رشتہ پکا ہو گیا اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ پہلے پہل تو انہوں نے بہت پیار دیا، پھر ان کے اصل چہرے میرے سامنے آنے لگے۔ پہلی ہی رات پیار و محبت کی باتیں کرنے کی بجائے میرے دولہا نے ایسی باتیں کیں جو کچھ فلسفیانہ قسم کی تھیں، میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ انہوں نے کہا، میں سمجھ گیا تم نہ صرف کم پڑھی لکھی ہو، بلکہ تم میں سمجھ بوجھ کی بھی کمی ہے۔ ہماری اماں اپنے لیے خدمتگار بہو چاہتی تھیں، لہٰذا ان کو مل گئی ہے۔ تم میں تو معمولی موضوع پر بات کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ میں تم سے خوش رہوں نہ رہوں، میری ماں تمہارے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ گویا صاحب نے پہلی رات مجھے قبول نہ کیا، باقاعدہ میرا انٹرویو لیا اور میں انٹرویو میں فیل ہو گئی۔ وہ ایسی بیوی چاہتے تھے جو ہر لحاظ سے ان کے برابر کی ہو، سوچ اور خیالات میں اور تعلیم و تہذیب میں۔ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کی سوسائٹی بھی پڑھے لکھوں کی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں ہر جگہ ان کے ساتھ جاؤں، مجھے ڈھنگ سے بات کرنا آتا ہو، پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل بھی رہوں۔ شاید میری ساس نے بیٹے سے کچھ غلط بیانی سے کام لیا ہوگا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، حالانکہ میں تو صرف مڈل پاس تھی۔ البتہ یہ بات صحیح تھی کہ میں خوبصورت تھی اور سگڑ بھی، اور میری ساس نے انہی 2 خوبیوں کو اہمیت دی تھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ان کا بیٹا کیسی خوبیاں اپنی شریک حیات میں چاہتا ہے۔ میں وہ سب کچھ نہ کر سکتی تھی، اور ویسی بن ٹھن کر محفلوں میں نہیں جا سکتی تھی جیسا میرا شوہر چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آئے دن وہ مجھ سے الجھنے لگے، کہتے ماڈرن کپڑے پہنو، پارلر جاؤ، نئے انداز کے بال بنواؤ، اور میں انکار کر دیتی۔ اب وہ کسی کے سامنے بھی مجھے برا بھلا کہنے سے گریز نہ کرتے، گنوار تک کہہ ڈالتے تھے۔ جب شوہر بیوی کا ساتھ دینے والا نہ ہو تو لوگوں کو بھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں سسرال والوں کے ساتھ لاکھ اچھی سہی،
لیکن شوہر کے رویے کو دیکھتے ہوئے سسرال والوں کے دلوں میں بھی میرے لیے کوئی مقام نہ رہا۔ وہ مجھے ہر وقت مختلف قسم کے طعنے دینے لگے۔ ہر وقت ان کی زبان پر میرے لیے یہ الفاظ ہوتے: ہمارا بیٹا اتنا خوبصورت، اچھی نوکری والا، پڑھا لکھا، جانے اس نے اپنی بیوی کے کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے۔ اس نے تو فیصلہ ہم پر چھوڑا تھا، ہم نے ہی اس کے خواب، اس کے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ نندے بھی ماں سے اب یہی کہنے لگی: جب ہمارا بھائی شادی سے خوش نہیں تو ایسی بیوی کس کام کی؟ ہمارا بس چلے تو ہم اپنے بھائی کی دوسری شادی کروا دیں۔ ان کی باتیں سن کر میں اندر ہی اندر کڑتی تھی، مگر کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی اس بارے میں ذکر نہ کیا کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں ایک خوبصورت بیٹے کی ماں بن گئی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ کم از کم سسرال میں میرے پاؤں تو جمے۔ سال بعد بیٹی ہو گئی۔ اپنے بچوں کی پرورش میں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اپنی طرف سے میں ان کی پرورش اچھے طریقے سے کر رہی تھی، ان کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہتی اور اپنی جان ان پر نچھاور کرتی تھی۔ اس پر بھی میرے شوہر اور سسرال والے کہتے ان پڑھ ہے، کیونکہ صحیح طرح بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ کاش ہم پڑھی لکھی بہو لاتے۔ میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں نہ ہوئی تھیں۔ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا مستقبل خراب ہو۔ میں نے خود کو بدلنے کی کوشش کی کہ ویسی بن جاؤں جیسا شوہر اور اس کے گھر والے دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ناکام رہی۔ کافی حد تک حالات سے سمجھوتا کر لیا، لیکن انسان چلتا تو اپنی فطرت پر ہے۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی ماں کا حال دیکھ چکی تھی اور سبق حاصل کر چکی تھی کہ مقابلہ کرنے اور جواب دینے سے بہتر ہے کہ عورت چپ رہے۔ اس طرح ہی وہ اپنے بچوں کے لیے گھر کی فضا میں سکون لا سکتی ہے، ورنہ بچے پریشان ہوتے ہیں۔ اب تو میں 4 بچوں کی ماں تھی، خوب جانتی تھی کہ ترکی بہ ترکی جواب دینے سے جھگڑا بڑھتا ہے۔ اس طرح حالات بہتر نہیں ہوتے بلکہ اور خراب ہوتے ہیں۔ بے شک میں نے بہت صبر سے کام لیا، لیکن آخر تو انسان تھی۔ اب میرے صبر کے بندھن ٹوٹ رہے تھے۔ میں خوب رونا چاہتی تھی، اپنی حالت کے بارے میں کسی کو بتانا چاہتی تھی، مگر یہاں میرا کوئی بھی اپنا نہ تھا جو میرے دکھ پر درد بانٹ سکتا۔ تبھی سب درد و غم اپنے سینے میں دفن کرتی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار رہنے لگی۔ ایک بار بیماری غالب آ جائے اور حالات بہتر نہ ہو تو پھر بیماری بار بار حملہ آور ہوتی ہے۔ میں آئے دن بیمار رہنے لگی۔ وہ جو ایک خوبی جو مجھ میں موجود تھی کہ میں خوبصورت تھی، اور صرف اسی خوبی کی بنا پر شہاب کو امی مجھے پسند کر کے بہو بنا کر لائی تھیں، بیماری کی وجہ سے وہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ حسن گہنا گیا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، چہرہ بے رونق اور رنگ اڑا اڑا سا۔ تھوڑا سا کام کرنے سے سانس پھولنے لگتا، آرام کی نیت سے ذرا سا لیٹ جاتی تو گھر میں شور شرابہ ہو جاتا۔ تمہیں آرام کرنے کے لیے تو نہیں لائے تھے، سارے گھر کا کام پڑا ہے، اگر ہر وقت پلنگ پر بچھی رہے گی تو کام کون کرے گا؟ ان باتوں سے بچنے کے لیے مجھ کو مجبوراً کام کرنا پڑتا۔ نندیں کالج جاتی تھیں اور ساس کہتی: میں تو بوڑھی ہوں، کام کیسے کر سکتی ہوں؟ کام تو تم کو ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ملازمہ بھی نہ رکھتی تھیں کہ ان کو نوکرانیوں کے کام، ہاتھ کا کام پسند نہ تھا۔ ان ذلت امیز جملوں سے بچنے کی خاطر مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً اٹھ کر کام کرنے لگتی۔ شوہر رات گئے آتے اور آ کر سو جاتے جیسے ان کو مجھ سے کوئی سروکار نہ ہو، کبھی میٹھا نہ بولتے۔ ہم ایک ہی کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہ میرے ہو کر بھی میرے نہ تھے۔ ایک عزت دار شخص کی بیوی تھی، لیکن تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی تہی دامن ضرور تھی۔ شہاب نے کبھی نہ پوچھا کہ تم کو کچھ چاہیے۔ میری عادت ویسے بھی کسی سے کچھ مانگ کر لینے کی نہ تھی، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر چپ کا روزہ رکھ لیا۔ میں روز روز کے جھگڑوں سے گھبراتی تھی، اس لیے چپ رہتی تھی کہ میرا انجام بھی میرے والدین جیسا نہ ہو۔ وہی تاریخ دہرائی جا رہی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ وہاں اماں روبدار تھیں، یہاں میرے شوہر۔ سوچ سوچ کر ڈرتی تھی کہ ان جھگڑوں کا اثر میرے بچوں پر نہ پڑ جائے، جس طرح میرے والدین کے جھگڑوں کا اثر ہم بہنوں پر ہوا۔ تبھی ایسی کوئی بات ہی منہ سے نہ نکالتی کہ جو جھگڑے کی بنیاد بنے۔ ایک منحوس دن میری ایک سہیلی آ گئی۔ میں اکیلی بیٹھی تھی، دل پر منو بوجھ تھا۔ صبح اظہارہ کے ابا بلا وجہ جھگڑا کر کے گئے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روؤں، بھلا بات ہی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بنیاد دھو دینا، میں نے دھو کر رسی پر ڈالی، وہ دیور صاحب پہن کر چلے گئے بنا بتائے۔ بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ جب شہاب آفس جانے کو تیار ہونے لگے تو بنیاد نہ تھی۔ کہا تم نے دھوئی نہیں ہوگی، اب جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھ کو 10 سنا دی۔ میں رونے لگی۔ میلی بنیاد اٹھا کر میرے منہ پر ماری اور بغیر کپڑے تبدیل کر کے چلے گئے۔ نندیں کالج اور بچے اسکول جا چکے تھے، ساس بھی پڑوس میں چلی گئی۔ میں اکیلی بیٹھی ہی تھی کہ فاضلہ آ گئی۔ یہ برسوں بعد مجھ سے ملنے آئی تھی۔
مجھ کو روتے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا؟ مجھے اس وقت کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ ذرا سی ہمدردی پا کر پھٹ پڑی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب روئی تو اس نے کہا بے ہمت بنی ہوئی ہو، اس لیے اتنا دکھ سہ رہی ہو، ذرا ہمت سے کام لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو کیا کروں فاضلہ؟ کدھر جاؤں؟ باپ بیچارہ کمزور بوڑھا جس کے در پر 3 بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ خاوند کو کہہ دو میں جا رہی ہوں، چند دن میکے چلی جاؤ، بچے بھی چھوڑ جاؤ، یہ بچے سنبھالیں گے، گھر کا کام کریں گے تو جلد تمہاری قدر آ جائے گی۔ جانے میں کس موڈ میں تھی کہ بچوں کے اسکول سے لوٹ آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ گھر کی چابیاں پڑوسن کو تھما کر کہا کہ ساس آئے تو کہہ دینا کہ مومنہ چلی گئی ہے، اپنا گھر بار پوتے پوتی سنبھالو، میں اب اس عقوبت خانے میں نہیں رہ سکتی، مجھے مت ڈھونڈنا، میکے نہیں جا رہی، میں اب تمہارے گھر بھی لوٹ کر نہ آؤں گی۔ سہیلی کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکالا۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ قدم مجھے بہت مہنگا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے بچوں کا منہ دیکھنے کو ترس جاؤں گی۔ اے کاش اس وقت عقل سے کام لیتی اور اپنی والدہ کو گھر سے بلوا کر ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ فاصلہ کے گھر تمام دن رہی۔ رات آئی تو سوچا کہ میکے جاؤں، کم از کم ان کو بتاؤں کہ کہاں ہوں اور کیسے حالات سے نکلی ہوں۔ رات کو ماں کے پاس پہنچی، وہاں میرا ماتم تھا کہ خدا جانے کہاں گئی، کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے ماں سے کہا میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، فاضلہ کے گھر تھی۔ ماں نے کہا اول تو گھر سے قدم نہیں نکالنا تھا، اور اگر آنا ہی تھا تو مجھے فون کرتی، میں آ جاتی، گھر کی چابیاں میرے سامنے ساس کے حوالے کرتی۔ اب تو تجھ پر ہر سو طرح طرح کے الزامات لگ گئے ہیں، وہ تو تھانے تیری گمشدگی کی اطلاع درج کرانے جا رہے ہیں کہ بہو ہمارے گھر سے نقدی اور زیورات بھی لے گئی ہے اور نہ جانے کس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے یہ سنا تو ہوش اڑ گئے، یہ تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ابا الگ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ فوراً بھاگے ہوئے گئے، میرے خاوند کو بتایا کہ سہیلی کے گھر پر تھی، ہمارے گھر آ گئی ہے۔ وہ نہ مانے، بولے ہم کیا جانے سہیلی کے یہاں تھی کہ کہیں اور تھی، اب ہم اسے نہ رکھیں گے، اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ تھانے میں ربڑ نہیں لکھواتے کہ کچھ گھر سے لے کر نہیں گئی، مگر اب ہم اس کو گھر واپس نہیں لائیں گے۔ والد صاحب غمزدہ واپس آ گئے۔ تینوں بہنیں بھی رونے لگیں کہ ان کو بھانجے اور بھانجیوں سے بہت پیار تھا، اور اب تو ان سے ملنا نصیب کی بات تھی کہ بچے بھی میں ان کے باپ کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ یہ ہے عورت کی حیثیت اور اس کی خطا، قصوروار نہ بھی ہو تو سزا ملتی ہے اور ہر قدم سسرال میں پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ 5 سال گزر گئے والدین کے گھر رہتے ہوئے، ایک دن بھی انہوں نے بچے نہ دکھائے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں چھینے تھے، خود ہی چھوڑ کر گئی تھی، بچوں کی صورت دیکھنے کو ترس گئی۔ سب کہتے ہیں کہ بچے تو اب عدالت سے ملیں گے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، عدالت تم کو بچے دیتی ہے تو ہم بھی دے دیں گے۔ بچوں کی یاد ستاتی تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا، وہ میرے بغیر کیسے تیار ہو کر سکول جاتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کی ماں کہاں چلی گئی، نہ جانے سسرال والے ان سے میرے بارے کیا کہتے ہوں گے، کیسی الٹی سیدھی باتیں ان کو میرے بارے میں بتاتے ہوں گے، کتنی اذیت ان کو ملی اور کتنی مجھے، پھر بھی کیا حاصل ہوا؟ اس سے تو وہی حالت اچھی تھی کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس تو تھی، بچے میری آنکھوں کے سامنے رہتے اور مجھے ان کے کام کر کے سکون ملتا تھا۔ اے کاش میں ہی کچھ اور صبر کر لیتی اور سہیلی کے اکسانے میں گھر نہ چھوڑتی۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹی صبر سے رہو، کسی دن شہاب کو خیال آئے گا تو آ کر لے جائیں گے، ہم شریف لوگ ہیں، عدالت جائیں گے اور نہ ہی طلاق مانگیں گے۔ سنا ہے کہ ساس بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈتی پھرتی ہے، لیکن 4 بچوں کا سن کر لوگ پرے ہٹ جاتے ہیں۔ دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے دن پھیر دے، شہاب کو میرا خیال آ جائے اور وہ مجھے از خود لینے آ جائیں، تاکہ میں اپنے بچوں میں جا کر آباد ہو جاؤں۔ سچ کہتی ہوں کہ بچوں کی جدائی بھی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، ان سے جدا رہ کر ماں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی۔ یہ ماں ہی ہے جو بچوں کی حفاظت کر سکتی ہے، اس لیے گھر سے قدم نکالتے وقت عورت کو 100 بار سوچنا چاہیے۔